رونقیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونقیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ کون ہو گائے ماں میں صفِ انبیاء، کون ہو گائے ماں میں صفِ انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ شاہ خیبر شکل شامل بنجتر، شاہ خیبر شکل شامل بنجتر، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، رونقیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں۔ 15 رمضان المبارک کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی اور بڑی معرکۃ الآراء جنگ بدر بھی لڑی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو عظیم فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابہ تھے ان کی مدد اپنے فرشتوں کے ذریعے فرمائی۔ حضرات عزیز وقار 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پتہ چلا کہ بدر کے مقام پر کفار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ان کو وہیں پہ روکا جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اکٹھے ہوئے، اور روایت کے اندر آتا ہے جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ مدینہ پاک سے باہر نکلتا ہے، گنتی کی گئی تو 313 لوگ تھے۔ ان کے پاس بھی نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ کچھ پینے کے لیے ہے، چند ایک سواریاں ہیں، چند ایک تلواریں ہیں، کوئی حرب کا سامان نہیں ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس کہنے پر فرمان پر اپنی جانوں کو لے کے نکلے، اور پھر آپ نے دیکھا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو کے رہ جاتا ہے، میرا خالق اس کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ کائنات تکتی ہی رہ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان کے اندر پہنچے، رات گزاری، لوگوں رات میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نہیں گزاری بلکہ ساری رات گریہ وزاری میں گزار دی۔ اللہ کی حضور گل گرائیں کرتے، التجائیں کرتے، یا ربا میری جو جمع پوجی تھی میں ابو بکر بھی لے آیا ہوں، میں عمر بھی لے آیا ہوں، میں عثمان بھی لے آیا ہوں، میں علی بھی لے آیا ہوں، میرے جتنے جان نثار تھے ربا یہی تھے، لے کے آ گیا ہوں۔ فرمایا صبح کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا لوگوں بشارت ہو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں اس جنگ کے اندر فتح عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خوشخبری سناتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی صفوں کو درست فرمایا، صفیں سیدھی ہو گئی، جنگ لڑنے کے لیے صفیں سیدھی ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں اندازہ لگاؤ وہ عرب کے جو کفار تھے ان کو اپنی طاقت پہ کتنا ناز تھا، اپنے قبیلے پہ کتنا ناز تھا، وہ کتنے گھمنڈ بھی تھے کہ جس وقت صفیں سیدھی ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ بلند فرمائے اور آسمان کی طرف تکتے ہوئے میرے کریم نے فرمایا یا رب العالمین میں نے اپنی ساری پونجی لا کے تیری بارگاہ میں حاضر کر دی ہے، اے اللہ اگر آج یہ لوگ شکست کھا گئے تو فرمایا اے اللہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں پھر جنگ ہوتی ہے، کفار میں سے 3 بڑے کافر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں عتبہ شیبہ اور ولید یہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے آواز دیتے ہیں ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا، ہمارے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ جو انصار میں سے تھے مدینہ پاک کے رہنے والے وہ آگے بڑھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اجازت لے کر کے، لیکن آگے گئے تو وہ کفار جو تھے، وہ قریش جو تھے، وہ مکے کے کافر جو تھے ان کو اپنی طاقت پہ اپنے خاندان پہ اتنا ناز تھا، وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مدینے کے چرواہوں سے نہیں لڑیں گے، ہماری ٹک کا بندہ ہو، ہمارے خاندان کا بندہ ہو، ہمارے مقابلے کا بندہ ہو، ہم اس سے لڑائی کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ جس وقت انہوں نے یہ آواز لگائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے مقابلے کے اندر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے کے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے کے اندر نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ جس وقت تلواریں اٹھی پہلے ہی وار کے اندر جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو واصل جہنم کر دیا، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو واصل جہنم کر دیا، پھر مڑے اسی طرح دوسرے کافروں کو بھی قتل کر دیا، لڑائی چلتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا، مسلمانوں کی مدد ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ اس جنگ کے اندر کتنے جذبات مسلمانوں کے لڑی جا رہی ہے جنگ کے دوران حضرت عبد الرحمن فرماتے جو ننھے بچے معوذ و معاذہ پڑھتے چلے آئے، آج کدھر گئی وہ ہماری طاقت، کہاں گیا وہ ہمارا جذبہ؟ استغفر اللہ العظیم آج ہمارے بچوں کے اندر دنیا کے جذبے تو آ گئے، کرکٹروں کے جذبے تو آ گئے، فلم سٹاروں کے طریقے تو آ گئے، لیکن نہ آئی تو مصطفیٰ کی سنت نہ آ سکی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ درد و ہمدردی نہ آ سکی، اسلام کے ساتھ محبت نہ آ سکی۔ وہ معوذ و معاذ حضرت عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں بتاؤ وہ ابو جہل جس کو کہتے ہیں کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا او بچو تم کیوں پوچھتے ہو، وہ تو کافروں کا بڑا سردار ہے، وہ فلاں جگہ پر ہے، اس کے ساتھ فلاں لوگ ہیں۔ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ وہاں ہے، تو وہ پوچھنے لگے حضرت عبد الرحمن کہ بتاؤ تم پوچھتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ وہ کہنے لگے اے ہمارے چچا ہم پوچھتے اس لیے کہ وہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں کرتا ہے، سنائے بتاؤ آج ہم یا خود مر جائیں گے یا اس کا کام تمام کر دیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ نے لکھا، ان ننھے مجاہدوں نے جا کے اس پہ ایسا حملہ کیا کہ اس کو واصل جہنم کر کے چھوڑ دیا۔ یہ جذبے تھے مسلمانوں کے اور اسلام کے ساتھ لگن تھی، محبت تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے واصل جہنم کر دیا۔
یہ جنگ بڑی فتح ہوئی مسلمانوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم فتح اور نصرت سے نوازا کہ فرشتے بھی اترے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میدان جنگ میں ہوتے اور وہاں سے جیتتے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام 3 دن تک اسی میدان جنگ کے اندر قیام فرمایا کرتے. 3 دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا. اور حضرات جی وقار 3 دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں جو بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، جن کے پاس اسلحہ نہ تھا، جن کے پاس سواریاں نہ تھیں، جن کے پاس کھانے کا سامان نہ تھا، جن کے پاس تعداد کم تھی، اور آگے بڑا فرعون لشکر لے کے 1000 سے زیادہ کی تعداد میں وہ کھڑا ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے اب نصرت فتح فرمائی. اور فرمایا جب مجاہدین واپس جا رہے تھے تو 70 کفار کو قیدی بنا کے بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے.